اللہ پاک جو ہے نا بہت بڑے طاقتور ہیں، اور اللہ کی طاقت کو ہمیں ماننا بھی چاہیے۔ جس نے بھی اللہ کی طاقت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنی طاقت دکھا دی۔ اب اس اللہ کی طاقت کو دیکھنے کے لیے اور اس پر یقین رکھنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب وہ ہم چھوٹا سا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس سے بھی ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے مالک ہونے کی صفت پر مکمل طور پہ یقین ہوگا۔ اب دیکھیں سورۃ الفیل جو ہے یہ تو سب کو آتی ہوگی تقریباً، قرآن کی آخری 10 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اس صورت میں کیا اللہ نے بیان کیا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ اس کا قصہ مختصر اس طرح ہے کہ یمن کا بادشاہ جو تھا ابرہ نام تھا اس کا، تو اس نے یمن کے دارالسلطنت جو ہے صنعاء کے مقام میں ایک بہت بڑا عالی شان گرجا گھر بنوا لیا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کی طرف رخ کریں گے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ دنیا جو ہے آج کے دور میں تو اس کا مشاہدہ بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جہاں بھی ٹیپ ٹاپ دیکھی اس طرف سب کا رجحان بھاگ دوڑ اسی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس ترتیب سے اس وقت بھی کیونکہ انسان تھے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی وقت جو ہے ایک آدمی کو مکہ کا تھا، تو اس کو جو ہے ایک حرکت سوجی، غصہ تھا بھئی اللہ کے گھر کے مقابلے میں یہ ایک گھر بنا رہے ہیں، تو اس نے اس گرجا گھر میں جا کے قضائے حاجت کر دی۔ جب اس نے قضائے حاجت کر دی تو ابرہ کو اس کی اس حرکت سے بہت غصہ آیا، تو وہ اس غصے میں بہت بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوا یمن سے مکہ کی طرف۔ جب وہ روانہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے، وہ ہاتھی پر روانہ ہوا تھا بڑی فوج لے کر، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے، ابابیل پرندوں کے ذریعے سے جو ہے اس ابرہ اور اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی مناسبت سے کتابوں میں آپ پڑھیں گے، تاریخ کی کتابوں میں یا تفسیر کی، تو اس سال کو جو ہے عام فیل کہا جاتا ہے، عام الفیل، اور اس واقعے کو جو ہے واقعہ فیل، ہاتھی والا واقعہ، ہاتھیوں والا سال، ہاتھیوں والا واقعہ، اور حملہ کرنے والوں کو اصحاب فیل، ہاتھی والے ساتھی، ہاتھی کے ساتھی جو ہاتھیوں پر آئے تھے۔ ہاتھی بڑا جانور ہے، پرندہ چھوٹا ہے، سب سے بڑا ہاتھی جانور ہے، سب سے چھوٹا پرندہ ہے، تو چھوٹے پرندے کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور اس میں موجود فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اللہ کی طاقت مانتے رہیں اور اس سے ڈرتے بھی رہیں، اور اس سے عافیت، رحمت، سکون، فضل، کرم، رحم، سعادت یہ مانگتے رہیں تو پھر کامیابی ہے۔ سب سے بہترین دعا قرآن مقدس کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرما، خیریت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، آخرت میں بھی وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ، خیر، بھلائی، سکون، عافیت، راحت نصیب فرما، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہمیں تو اپنے عذاب سے بچا۔ یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، دل میں مانگیں، دماغ میں مانگیں، سوئے پڑے ہیں سوتے ہوئے سوچتے رہیں یہی کہ اللہ کا عذاب کیسے ہوگا، اللہ مجھے بچانا، اللہ قبر میں عذاب ہوگا اس سے بچانا۔ تو
تو اس قسم کی دعائیں کیا کریں گے تو کامیابی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. دعائیں ایک نہ ایک وقت ضرور قبول ہوتی ہیں. بس مانگتے رہیں مانگتے رہیں. وہ قطرہ 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 پانی کا گرتا رہے نا پتھر پہ تو نشان پڑ جاتا ہے. اگر نہ گرے تو پھر کوئی نشان نہیں پڑتا. اکٹھا پھینک دیں پانی پھر بھی نشان نہیں پڑے گا، لیکن قطرہ ٹپکتا رہتا ہے تو اپنا اثر دکھا جاتا ہے. اسی طرح دعائیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں.